دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو ایک گھر کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں، ہزاروں احادیث موجود ہیں، اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ نے تمام رشتوں کی قدر بٹھائی ہے، لیکن اس رشتے کی اللہ تعالیٰ نے عجب طریقے سے قدر، قیمت، عظمت بٹھائی ہے۔ کسی رشتے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے، لیکن خامند اور بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کا رشتہ عطا کیا، تمہیں ایک دوسرے سے اس رشتے کے ساتھ جوڑا، اس میں سکون بھی رکھا، محبت بھی رکھی، ہمدردی بھی رکھی۔ بہرحال یہ دنیا تغیر، تبدل، انقلاب، گردش ایام، حالات کا، واقعات کا ٹکراؤ، رائے کا ٹکراؤ، مزاج کا ٹکراؤ، یہ اس دنیا کا لازمی حصہ ہے۔ آخری حد تک کوشش ہے کہ گھر بچا رہے، صلح صفائی سے چلے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جب تم آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تو پھر کیا کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ یہ اور کسی رشتے میں اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی۔ ماں باپ اولاد میں ناراضگی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں ناراضگی ہو جاتی ہے، جتنے رشتے ہیں ان میں یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی جو خامند اور بیوی کے ناچاقی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلدی نہ کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک اچھا سمجھدار آدمی چنو لڑکے کی طرف سے، خامند کی طرف سے، اور ایک اچھا سمجھدار آدمی چنو لڑکی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے۔ اگر وہ دونوں آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، والدین کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو کسی سمجھدار، محترم، معزز فیملی کا آدمی یا آؤٹ آف فیملی ایک کو لڑکے والے چن لے، ایک کو لڑکی والے چن لے، وہ دونوں مل کر بیٹھ کر ان میں صلح صفائی کی کوشش کریں اور اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کریں کہ اللہ کرے یہ معاملہ سلجھ جائے اور سمٹ جائے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ معاملہ نہیں سلجھتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے، لیکن وہ بالکل آخر میں ہے، اور جتنے حلال کام ہیں ان میں سب سے ناپسند اللہ کو طلاق ہے، ابغض الحلال الطلاق۔ اور یہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء میں یہ بہت خوبصورت اشارہ ہے، یہاں ایک دم التفات ہے، اس کو بلاغت میں التفات کہتے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے، شروع اللہ کے نبی سے کی جا رہی، اے میرے نبی، اور ایک دم جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو، تو یہ آپس میں عجیب سا لگتا ہے کہ بات اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، پھر ایک دم ایمان والوں سے بات شروع فرما دیتے ہیں، اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ تو اس میں علماء نے یہ ایک خوبصورت اشارہ اس میں سمجھا ہے اور اس کو لکھا ہے کہ بات طلاق کی ہو رہی ہے تو اللہ اپنے نبی سے شروع فرما کر آپ کو سفارشی بنا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ طلاق نہ دیں، اور اگر آپ یہ دینا ہی چاہتے ہیں تو طلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، تو پھر طلاق کو لڑائی کا اور نفرت کا اور آپس کی دشمنیوں کا سبب نہ بنایا جائے۔ یہ بھی ایک فطری چیز ہے، یہ بھی ایک اس کائنات کا لازمی حصہ ہے، اختلاف مزاج کا، عادات کا، طبیعت کا، ترجیحات کا۔ اگر
نہیں نبھ رہی تو پھر خوبصورت طریقے سے علیحدگی کرنے کا حکم ہے۔ اسے لڑائی جھگڑا دشمنیاں قتل تک پہنچ جانا یہ ہمارے دیس میں انتہائی ظلم جہالت اور نادانی ہے۔ طلاق صحابہ میں بھی تھی، اللہ کے نبی نے بھی 2 نکاح فرمائے، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی۔ آپ کے نکاح 13 ہیں، رخصتی 11 ہیں، 2 کو آپ نے خود طلاق دی۔ تمام بڑے صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ تو طلاق کو پھر لڑائی اور نفرت کا موجب نہ بنایا جائے، اور اگر نہیں دونوں میں نبھ رہی تو ہمارے ماحول میں بچی کو کہتے ہیں تو صبر کر، تو صبر کر، تو بس قربانی دے قربانی دے۔ پھر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سسک سسک کے مرنا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ بعض سسرال کا ظلم بے حد ہوتا ہے، سسرال کا نہیں ہوتا، خاوند سخت مزاج مل جاتا ہے اور اپنے مزاج میں تبدیلی لانے پر تیار نہیں، یا ویسے ہی ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر یوں اپنی بچیوں کو تڑپانا کہ بس تو صبر کر، پھر دوبارہ تیری شادی کہاں ہوگی، کون رشتہ لینے آئے گا، پھر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، پھر جدائی ہو جانی چاہیے۔ ایسے ہی بعض اوقات لڑکی کے چند ایک واقعات ابھی میرے سامنے آئے ہیں، انتہائی اخلاق والے بچے، ان کے گھر ٹوٹ گئے، لڑکی کی بدتمیزی، بدمزاجی، حد درجے کی بد اخلاقی اور حد درجے کی زبان کی تیزی نے گھر توڑ دیا۔ اور میں جانتا ہوں ان بچوں کو، انتہائی اخلاق والے بچے، لیکن بے بس ہو گئے اور آخر علیحدگی ہونی پڑی۔ تو 100% اس میں بچی کی بدمزاجی اور بد اخلاقی۔ تو اس وقت لڑکے سے کہنا گزارا کر گزارا کر گزارا کر، بدنامی ہوگی، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ پھر آسن طریقے سے علیحدہ ہونے کا حکم ہے، اور اس علیحدگی میں اس کو لڑائی نہ بنایا جائے اور اس کو دشمنی نہ بنایا جائے، اور مسنون طریقے سے طلاق دی جائے، ایک طلاق دی جائے۔ ہمارے پورے ملک میں رواج ہے، لکھ کر دیں گے 3 طلاق، بولیں گے کٹھی 3 طلاق، 3 طلاق کے بعد پھر واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، پھر آ کر پوچھتے ہیں۔ تو میرے نبی کا خوبصورت طریقہ، ایک طلاق دو، اگر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا ایک طلاق دے دیں۔ ایک طلاق کے بعد آپ کو عدت کے اندر تو بغیر نکاح کے ہی دوبارہ گھر بسانے کی اجازت ہے، اور اگر عدت گزر جاتی ہے تو آپ کو دوبارہ نکاح کر کے اپنا گھر بسانے کی اجازت ہے، لیکن 3 طلاق کے بعد تو آپ اپنے راستے بند کر لیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں اور مسائل کھڑے کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو جو بھی میری بات سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں یہ صورتحال پیش آئے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں یہ صورتحال پیش آئے، اللہ ہمارے بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرمائے، ان کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔